السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز بچوں، امید کہ آپ سب بخیر ہوں۔ میں نواز علی ویڈیو کلاسز میں آپ سب کا تہ دل سے استقبال کرتا ہوں۔ آج ہم سیکھیں گے جماعت ہشتم سبق نمبر 2، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ۔ ہم اس کو 3 اکائی میں تقسیم کرتے ہیں۔ آج فرسٹ اکائی یعنی فرسٹ ماڈیول کو پڑھتے ہیں۔ تو طلبہ، ہم سبق نمبر 2 حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے اعادے پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ ہم پہلا جو سبق ہم نے سیکھا وہ مناجات مقبول ہے، اور مناجات کا کیا مطلب ہے، اور اس مناجات سے ہم بہت سارے اللہ سے مانگنے کے طریقے اور عاجزی وہ ان کی ساری کس طرح ہونی چاہیے وہ بھی ہم نے سیکھا ہے۔ پھر نئے الفاظ کس طرح سے بنائے جائیں، اور ازداد جو ضد ہوتی ہے اس کو کس طرح لکھا جائے، پھر اس سے متعلق جملے کس طرح بنانے جائیں، یہ ہم نے سیکھ لیا۔ زبان شناسی میں حروف تہجی سے متعلق حروف علت اور حروف صحیح ہمیں معلوم ہو چکے۔ تو طلبہ، چلیے ابھی ہم حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، اس کے لکھنے والے ہیں مولانا شبلی نعمانی۔ مولانا شبلی نعمانی 1857 میں بندول ضلع اعظم گڑھ میں پیدا ہوئے۔ 18 سال کی عمر میں عربی اور فارسی اور اسلامی علوم کی تعلیم مکمل کی، اور آپ کا انتقال 1914 میں ندوہ یعنی لکھنؤ میں ان کا انتقال ہوا۔ ان کے بہت ساری تصانیف ہیں، تفصیلی طور پہ ہم ان کے بارے میں سبق کے آگے پڑھیں گے۔ تو طلبہ، پڑھیے، سوچیے، بولیے کے تحت یہاں پر ایک مختصر سا چھوٹا سا واقعہ ہے جو ہمیں سبق کی طرف راغب کرتا ہے، موٹیویٹ کرتا ہے، محرکہ پیدا کرتا ہے ہمارے اندر۔ تو بچوں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طلبہ کیا آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جانتے ہیں؟ جی، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دوسرے خلیفہ ہیں، مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ تھے۔ وہ ہمیشہ اپنی رعایا کی خبر گیری کرتے تھے۔ ایک رات وہ گشت کر رہے تھے، گشت کرنا یعنی لوگوں کی خبر گیری کر رہے تھے، یعنی گشت کرنے سے مراد چہل قدمی کرنا ہے، یہ پہرا دینے کے لیے ہے۔ ایک مکان سے کچھ گفتگو سنائی دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس مکان میں ہونے والی گفتگو غور سے سنتے ہیں۔ ماں اپنی بیٹی سے کہہ رہی ہے کہ بیٹی، دودھ میں پانی ملا دو۔ یہ سنتے ہی بیٹی نے کہا، ماں کیا تم نے خلیفہ کا وہ اعلان نہیں سنا کہ دودھ میں پانی ملانا ممنوع ہے، ممنوع، منع کر دیا گیا ہے؟ ماں نے کہا، بیٹی کیا خلیفہ تمہیں دیکھ رہا ہے؟ بیٹی نے کہا، خلیفہ تو نہیں دیکھ رہے ہیں، لیکن اللہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ گفتگو سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوش ہوئے، اور دوسرے دن اپنے ایک غلام کو اس لڑکی کے گھر روانہ کیا اور اپنے لڑکے سے نکاح کا پیشکش کیا۔ اس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لڑکے کا نکاح اس ایماندار لڑکی سے کر دیا۔ تو طلبہ، اس سے ہم نے کیا سیکھا؟ ہم نے یہ سیکھا کہ اللہ تو ہمیں ہمیشہ ہر وقت دیکھ رہا ہے، اور خلیفہ کی بات، خلیفہ ہوتے ہیں بادشاہ کو کہتے ہیں خلیفہ۔ خلیفہ کے معنی آتے ہیں جانشین کے، جو زمانے کے بادشاہ تھے، امیر المومنین تھے، مسلمانوں کے امیر تھے۔ تو یہ لوگ کتنا پاس و لحاظ رکھا کرتے تھے ان کا۔ اس سبق کا مدعا دیکھیے، طلباء میں سادگی پسندی، دیانت داری، وسیع النظری، سچائی اور عدل و انصاف کو فروغ دینا ہی اس سبق کا اہم مقصد ہے۔ اس سبق کے تحت ہی یہاں پر ایک چھوٹا سا مختصر سا واقعہ لکھا ہوا ہے۔ تو طلباء، ابھی ہم یہ جو واقعہ سنے ہیں، یہ جو لڑکی تھی انہی کی نسل، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لڑکے کی نسل، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتری
کا لڑکا حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ تو طلبہ اس سے متعلق 5 سوالات ہیں، امید کہ آپ اس کا جواب دینے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ نمبر 1، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے؟ جی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے مشہور و معروف دوسرے خلیفہ ہیں۔ حضرت عمر اپنی رعایا کی خبر گیری کس طرح کرتے تھے؟ جی ہاں، رات میں گشت لگا کر خبر گیری کیا کرتے تھے۔ ماں نے اپنی بیٹی کو کیا حکم دیا؟ ماں نے اپنی بیٹی کو حکم دیا کہ دودھ میں پانی ملا دو۔ بیٹی نے کیا جواب دیا؟ جی، بیٹی نے کہا کیا آپ نے وہ اعلان نہیں سنا کہ دودھ میں پانی ملانا ممنوع ہے؟ اور ایک جواب کیا تھا لڑکی کا؟ جی ہاں، خلیفہ تو نہیں دیکھ رہے ہیں لیکن اللہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے۔ جی، 5واں سوال ہے، لڑکی کا جواب سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا؟ جی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑکی کا جواب سن کر بہت خوش ہوئے اور دوسرے دن صبح میں اپنے غلام کو بھجوا کر اپنے لڑکے کے لیے اس لڑکی سے نکاح کا پیشکش کی۔ جی، یہ اخذ کیا گیا ہے، یہ ماخذ ہے، یہ سبق شبلی نعمانی کی کتاب الفاروق سے اخذ کیا گیا ہے۔ طلباء کے لیے ہدایات ہیں، ہدایات کے تحت طلباء اپنا کام انجام دیں۔ سبق پڑھیے اور نئے الفاظ کے معنی فرہنگ میں تلاش کیجیے۔ طلباء یہ سبق پڑھنا ہے، نئے الفاظ آپ کو فرہنگ یعنی ڈکشنری سے جو پیچھے ہوتی ہے وہاں سے تلاش کرنا ہے۔ موقع و محل کی مناسبت سے معنی اخذ کرتے ہوئے سبق کو سمجھیے۔ آپ کو موقع اور محل کے مناسبت سے معنی اخذ کرتے ہوئے سبق کو سمجھنا چاہیے۔ کیسے موقع پر کس طرح سے اس کو سبق کو جوڑنا چاہیے، کس طرح سے یہاں پر لانا چاہیے، یہ دیکھنا چاہیے۔ ناقابل فہم تصورات کو آپس میں تبادلہ خیال کے ذریعے سمجھیے اور اپنے معلم کی مدد لیجیے۔ جو تصورات ہمیں آپ کو سمجھ میں نہیں آتے ہیں وہ آپس میں تذکرہ کیجیے، تبادلہ خیال کیجیے، ایک دوسرے سے بات کیجیے، تب بھی نہ آئے تو معلم کی مدد لیجیے۔ تو طلبہ ہم سرسری طور پر پہلی مرتبہ پڑھ لیتے ہیں اور اس کے مشکل الفاظ یا نئے الفاظ ہم تحریر کر لیتے ہیں تاکہ ہمیں نئے الفاظ کے ذریعے سے سبق کا پڑھنا آسان ہو جائے۔ جی، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ مسلمانوں کے مشہور خلیفہ تھے۔ طلبہ میں یہاں پر معنوں کے ساتھ ہی لکھ دیتا ہوں تاکہ وہ معنی بھی ہمیں یاد ہو جائیں۔ خلیفہ کے معنی آتے ہیں جانشین کے۔ جی، خلیفہ بننے سے پہلے وہ بڑی شان و شوکت کی زندگی گزارتے تھے، لیکن خلیفہ بنتے ہی ان کی زندگی بالکل بدل گئی۔ انہوں نے شاہانہ ٹھاٹ باٹ ترک کر دیا۔ ٹھاٹ باٹ یعنی شان و شوکت۔ جی، شان و شوکت کو انہوں نے ترک کر دیا۔ اسی کو ہم مشکل الفاظ کے تحت یا پھر نئے الفاظ کے تحت ہم لکھنے کی مشق بھی کریں گے۔ بچوں آگے دیکھیے، اپنے سارے قیمتی لباس، سامان اور بیوی کے زیورات بیت المال میں داخل کر دیے اور انتہائی بیت المال بتائیے بچوں کیا مطلب ہے اس کا؟ بیت المال کا کیا معنی ہے؟ سوچئے، تھوڑا سوچ کر بتائیے۔ جی، بیت المال کہتے ہیں سرکاری خزانے کو، وہ جگہ جہاں پر سرکاری مال یا روپیہ پیسہ رکھا جاتا ہے اس کو بیت المال کہتے ہیں۔ داخل کر دی اور انتہائی سادہ اور پاکیزہ زندگی گزارنے لگے۔
خلیفہ بننے کے بعد وہ سادہ لباس پہنتے، معمولی کھانا کھاتے اور کچے سے مکان میں رہتے تھے۔ ان کے بیوی بچوں کی زندگی بھی سادگی سے گزرنے لگی۔ وہ چاہتے تو اپنے بیوی بچوں کو لذیذ کھانے کھلا سکتے تھے، عمدہ کپڑے پہنا سکتے تھے، لیکن انہیں بیت المال سے پیسے لینا گوارا نہ تھا۔ طلبہ آپ نے یہاں تک کیا سمجھا؟ تو دیکھیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ مسلمانوں کے بڑے مشہور خلیفہ گزرے ہیں۔ خلافت کے دور میں جب ان کا خلافت کا دور شروع ہوا تب وہ بڑی شان و شوکت کی زندگی گزارا کرتے تھے، بڑے عیش و آرام سے رہا کرتے تھے، عمدہ کھانے اور قیمتی لباس پہنا کرتے تھے۔ لیکن جیسے ہی انہوں نے خلیفہ بننے کی ذمہ داری قبول کی، ایسی صورت میں انہوں نے ساری راحتوں کو، ساری آسانیوں کو ترک کر دیا۔ خلیفہ کہتے ہیں بادشاہوں کو، عام طور پہ لوگ کہتے ہیں اگر ہم بادشاہ ہوتے، خزانے ہمارے ہاتھوں میں ہوتے تو ہم جو چاہے وہ کر سکتے تھے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ یہاں پر دیکھیے اسلام کیا سکھاتا ہے، وہ اپنے سارا کا سارا مال بیت المال میں داخل کر دیے اور سیدھی سادھی زندگی گزارنے پر آمادہ ہو گئے۔ وہ اپنی مرضی سے، ایک مرتبہ کا ذکر ہے، عید قریب تھی، سب لوگ اپنے بچوں کے لیے نئے نئے کپڑے بنوا رہے تھے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے بچوں نے بھی اپنی ماں سے نئے کپڑوں کی فرمائش کی، گزارش کی، خواہش کی۔ ماں بے چین ہو گئیں، وہ شوہر کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور سارا حال بیان کیا۔ بیوی کی بات سن کر انہوں نے فرمایا، فاطمہ میرے پاس اتنی رقم کہاں ہے کہ بچوں کے لیے نئے کپڑے بنوا سکوں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ انتہائی ایمانداری، آنیسٹلی بیت المال کی حفاظت کرتے تھے۔ انہیں بیت المال میں رکھی ہوئی مشک کو سونگھنا تک گوارا نہ تھا۔ مشک کہتے ہیں خوشبو کو جو ہرن سے حاصل کی جاتی ہے، سونگھنا تک گوارا نہ تھا۔ تو طلبہ آپ نے یہ واقعہ سنا کہ بچوں نے ماں سے خواہش کی کپڑوں کی، نئے کپڑوں کی، کیونکہ عام طور پر عید کے موقع پر تمام ہی بچے، چھوٹے بڑے بچے ماں باپ سے فریاد کرتے ہیں، نئے کپڑوں کی خواہش کرتے ہیں۔ جب کپڑے لے لیتے ہیں تو وہ سب کو اپنے کپڑے اور عیدی بار بار گن کر بتایا کرتے ہیں۔ تو یہ بچے بھی بے چین ہو گئے تھے۔ اس کے آگے کا واقعہ تفصیلی یہ ہے کہ یہاں پر مختصر لکھا گیا ہے۔ آگے کا واقعہ یہ ہے کہ بعد میں حضرت فاطمہ نے یہ جواب سننے کے بعد آئندہ سال کے لیے ہر ماہ جو رقم بیت المال سے آیا کرتی تھی اس میں سے کچھ پیسے نکال کر وہ جمع کیا کرتی تھیں بچوں کے کپڑے کے لیے۔ جب سال مکمل ہو گیا تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے بچوں نے پھر ایک مرتبہ ماں سے فرمائش کی تو ماں بے چین ہو گئیں۔ پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ بچوں نے کپڑوں کی خواہش کی ہے، تو ان کا جواب پھر یہی تھا کہ میں اتنی رقم کہاں سے لاؤں؟ تو فاطمہ نے کہا، ان کی اہلیہ نے کہا کہ آپ اگر اجازت دیں تو میں نے کچھ رقم اٹھا کر رکھی ہے، آپ اس کو استعمال کر لیں اور بچوں کے لیے کپڑے لائیں۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، کہاں سے آئی وہ رقم؟ تو ان کی اہلیہ حضرت فاطمہ نے کہا، میں نے پچھلے سال کی اس واقعے کے بعد، ایسے حادثہ گزرنے کے بعد، میں نے ہر ماہ جو بیت المال سے پیسے آیا کرتے تھے ان میں سے کچھ پیسے میں اٹھا کر رکھا کرتی تھی تاکہ سال کے گزرنے پر بچوں کو کپڑے سلوا سکوں۔ جیسے ہی انہوں نے سنا تو انہوں نے کہا، وہ کہاں ہے وہ رقم لی اور بیت المال پہنچے اور خزانچی کو کہا یہ بیت المال میں جمع کروا دیں اور ہر ماہ مجھے جو رقم دی جاتی تھی ہر ماہ وہ وظیفے میں سے اتنی کٹوتی کر دو، یعنی جو پیسے بچا کر بچوں کے کپڑے کے لیے سال بھر جمع کیا کرتی تھی ماں،
تو حضرت عمر عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے کہ اتنے پیسے کم ہونے پر بھی میرے گھر کا گزارا ہو گیا تھا، تو ایسی صورت میں اتنے پیسے نہیں لے سکتا، اس لیے وہ بیت المال میں داخل کرا دیے۔ یہ ان کی ایمانداری بے انتہا ایمانداری تھی۔ یہ بادشاہ کی ایمانداری کا اثر سارے لوگوں پر پڑتا تھا۔ مختصر سا ایک چھوٹا سا واقعہ سن لیجئے۔ ایک رات وہ کسی سرکاری کام میں مصروف تھے اور سرکاری چراغ جل رہا تھا، اتنے میں ایک ملاقاتی صرف ان کی خیریت دریافت کرنے کے لیے آیا، معلومات کرنے کے لیے، معلوم کرنے کے لیے، ملاقات کرنا یعنی بات کرنا۔ انہوں نے سرکاری چراغ بجھا دیا اور اپنا ذاتی چراغ منگوا کر جلا لیا۔ اللہ اکبر! ان کی ایمانداری کا اندازہ ہم نہیں کر سکتے کہ ایک ملاقاتی بات کرنے کے لیے آیا تو وہ سرکاری چراغ جو جل رہا تھا اس کے جلتے ہوئے اپنا ذاتی کام کرنا وہ پسند نہیں کرے، اس کو بجھا کر وہ جو آدمی میں آیا تھا بات کرنے کے لیے وہ ذاتی کام کے لیے آیا تھا تو وہ ذاتی چراغ منگوا کر جلائے، پھر بات چیت کیے، کیونکہ اس زمانے میں روشنی کا کوئی انتظام نہیں تھا۔ ایک دن عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اپنے دربار میں جلوہ فروز تھے کہ ایک عیسائی دربار میں آ کر شکایت کی کہ خلیفہ ولید بن عبد الملک کے بیٹے عباس نے میری زمین پر زبردستی قبضہ کر لیا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز، یہ عیسائی دیکھیے، عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے عباس کی طرف دیکھا۔ عباس نے کہا یہ زمین مجھ کو خلیفہ ولید نے بطور جاگیر عنایت کی ہے۔ جاگیر جی جو بادشاہوں کی طرف سے انعام میں دی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں جاگیر۔ چنانچہ اس کی تحریری سند کہتے ہیں سرٹیفکیٹ کو، اس کے کاغذات کو، اس کے پیپرات کو میرے پاس موجود ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے عیسائی کی طرف مخاطب ہو کر کہا تم کیا جواب دیتے ہو؟ یعنی ان کے پاس تو کاغذات ہیں، وہ پیپر بتا سکتے ہیں جی، تو تم کیا جواب دیتے؟ تو اس نے کہا امیر المؤمنین، اے مسلمانوں کے امیر، میں خدا کی تحریر قرآن مجید کے مطابق فیصلہ چاہتا ہوں۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے عباس کی طرف مخاطب ہو کر کہا عباس، خدا کی تحریر تیرے باپ کی تحریر پر مقدم ہے۔ یہ کہہ کر وہ زمین عباس کے قبضے سے نکال کر عیسائی کو دے دی۔ تو طلبہ یہاں پر دیکھیے ہوا یہ کہ ان کے پاس تو کاغذات تھے، اس زمین کے، اس پراپرٹی کے، اس جائیداد کے پیپرز تو تھے، لیکن یہ انسان کے بنائے ہوئے ہے۔ عیسائی نے کیا جواب دیا؟ میں خدا کی تحریر، وہ عیسائی ہے۔ عیسائی کسے کہتے ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے کرسچنز کو بولتے ہیں عیسائی۔ تو وہ کیا کہتا ہے کہ میں خدا کی تحریر، یہ خدا کی تحریر نہیں ہے قرآن مجید، بلکہ یہ خدا کا کلام ہے۔ بچوں آپ یاد رکھیے، طلبہ آپ سب یاد رکھیے، یہ خدا کا کلام یعنی بات ہے، یہ تحریر اللہ کا لکھا ہوا نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، بات کرا ہوا ہے جی، کے مطابق فیصلہ چاہتا وہ چاہتا ہے کہ وہ یہ کہتا ہے یہ انسانی جو تحریریں ہوتی ہیں اس میں رد و بدل یا جھوٹ موٹ ہو سکتا ہے، لیکن خدا کی جو تحریر قرآن مجید ہے اس کا جو انصاف ہے وہ ہمیشہ سچ ہے، اور خدا کی تحریر کبھی غلط نہیں ہو سکتی۔ یعنی وہ انصاف کے تحت اپنی پراپرٹی کو واپس چاہتا تھا۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ نے کیا کیا؟ حضرت عباس سے لے کر عیسائی کو واپس کر دی۔ تو طلبہ چلیے اب ہم نئے الفاظ کی مشق کرتے ہیں اور بار بار پڑھ کر اسے ذہن نشین کر لیتے ہیں۔ نئے الفاظ یا مشکل الفاظ۔ جی
طلبہ سب سے پہلے دیکھیے عبدالعزیز، عام طور پر عبدالعزیز لکھنے میں بچوں کو دقت ہوتی ہے، مشکل پیش آتی ہے، کیونکہ اس میں الف اور لام لکھا جاتا ہے اور پڑھا نہیں جاتا۔ عبدالعزیز میں پھر بھی لام پڑھا جاتا ہے، عبدالعزیز۔ جی، خلیفہ، بولیے میرے ساتھ، عبدالعزیز، عبدالعزیز، خلیفہ، خلیفہ۔ اور دیکھیے بالکل، بالکل میں یہ الف لکھا جاتا ہے لیکن پڑھا نہیں جاتا۔ بالکل، بالکل، شاہانہ، شاہانہ، شاہانہ۔ بیت المال، بے یہ تے، بیت المال۔ طلبہ میرے ساتھ بولیے، بیت المال، بیت المال۔ انتہائی، انتہائی، پاکیزہ، پاکیزہ، عمدہ، عمدہ۔ فرمائش، فرمائش، فاطمہ، فاطمہ۔ ایمانداری، ایمانداری۔ حفاظت، حفاظت، حفاظت۔ مشک، مشک۔ سونگھنا، سونگھنا۔ سونگھنا۔ مصروف، بجھا دیا، بجھا دیا۔ عیسائی، عیسائی۔ جاگیر، جاگیر۔ عنایت، عنایت۔
امیر المؤمنین، امیر المومنین. اور قرآن مجید کیا ہے؟ اللہ کا کلام. تحریر نہیں ہوتا طلبہ، بچوں یاد رکھیے، یہ اللہ کا کلام ہے، کلام. مخاطب، جی گھر کی مصروفیت میں دیکھیے ایک عبارت دی گئی ہے، اس کو پڑھ کر سوالات کے جوابات قوسین میں لکھیے. قوسین یعنی بریکٹس. جدول میں دیے گئے الفاظ کو استعمال کرتے ہوئے مثال کے مطابق نئے الفاظ تیار کیجیے.